مرشد کے بہت اچھے دوست ہیں، آخری ٹائم بھی ان کا انہی کے ساتھ گزرا ہے۔ عادل مرشد جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ آج سے چند دن قبل ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے ایک بیماری کی وجہ سے۔ تو خواجہ صاحب سے ہم پوچھتے ہیں، خواجہ صاحب پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا۔ سب سے پہلے جی السلام علیکم تمام دیکھنے سننے والوں کو، اور آپ کا شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے ہمارے خیالات جاننے کی کوشش کی۔ تو بس یہ ایک عادل مرشد والا ایک خلا ہے جو کبھی نہ پر ہوگا، لیکن اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم سے جو ہو سکا اس کے لیے کیا ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا، آپ کب سے ان کو جانتے ہیں؟ ویسے تو گاؤں ہمارا ایک ہی تھا، اور عرصہ 2011-12 سے ہماری دوستی سٹارٹ ہوئی ہے۔ اچھا، ان کی عمر کتنی تھی؟ 39 ان کی عمر تھی۔ اچھا، کھانے پینے کے بہت زیادہ شوقین تھے؟ بہت زیادہ، لیکن اسپیسیفک، جیسے چکن، مٹن، اچھا، بیف، اچھا، وہ شوق سے کھاتے تھے۔ اور بیماری کون سی تھی ان کو، کتنے ٹائم سے تھی؟ دیکھیں جی، میں ایک زمانہ ہو گیا ہے وہ میرے ساتھ ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ اچھا، میڈیکل کے روح سے اگر اس کی بیماری کا پتہ چلا ہے تو کڈنی کی کوئی تھوڑی سی پرابلم ہوئی ہے اس کو بس۔ اچھا، باقی بالکل ٹھیک ٹھاک تھے؟ باقی بالکل ٹھیک۔ اور روحانی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس کا ٹائم پورا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کچھ کام لینا تھا وہ لیا ہے اور اس کو واپس لے لیا۔ بالکل۔ مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو آپ کا سارا ٹائم، سارا جو سفر گزرا، کبھی آپ کو لگا کہ اس بندے نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو؟ وہ ایسا تھا ہی نہیں، اس کے اندر یہ ظلم، زیادتی، جھوٹ، فریب، انا، دھوکہ، کوئی ایسی چیز تھی ہی نہیں۔ اچھا، اس کو دنیا کی کوئی لالچ تھی ہی نہیں۔ اچھا، بس یہ جو کنسپٹ تھا کھانے والا، بس 3 ٹائم اچھا کھانا مل جائے بس۔ اچھا، ان کے کپڑے ہم نے دیکھا آپ کے ساتھ ویڈیوز میں، بڑے اچھے کپڑے پہنتے تھے، بلکہ جیسے کپڑے آپ پہنتے تھے ویسے وہی پہنتے تھے۔ آپ ان سب چیزوں کا خیال رکھتے تھے؟ جی، میں کپڑے بھی جہاں سے اپنی ڈریسنگ کرتا تھا وہیں سے اس کی، اچھا، تمام جہاں پہ اپنے میں ہیئر کٹنگ کرواتا ہوں وہیں سے اس کی، اچھا، اور تمام چیزیں برابر رکھی ہوئی تھی، اس میں اپنے میں کوئی فرق نہیں رکھا، اچھا، ہر چیز برابر۔ اچھا، جو آخری ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں انہوں نے بولا تھا میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، امی ابو کے پاس جا رہا ہوں، وہ کتنا ٹائم پہلے کی تھی؟ ہفتہ پہلے کی تھی۔ پہلے مجھے رات کو بتایا اس نے صبح کہ میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے رات کو امی ابو ملے ہیں تو انہوں نے کہا میرے پاس آ جاؤ۔ اچھا، یہ 2 دفعہ اس نے مجھے کہا ہے۔ اچھا، ایک دن بھی بتایا تو دوسرے دن بھی، یہ پھر اس نے آ کے فیملی میں یہ بات کی ہے، اچھا، لیکن آپ نے اگنور کی، لیکن میرے دل کے کسی کونے میں تھا کچھ۔ اچھا، اس کے بعد جب ہاسپٹل گئے ہیں فرسٹ ٹائم تو وہاں پہ اسٹریچر پہ جب وہ بیٹھا ہوا تھا تو بڑا ٹھیک ٹھاک تھا وہاں پہ اس کو میں نے بلڈ یا ایک بوتل بلڈ کی لگائی، تو اس وقت اس سے جب میں نے بات کی تو اس وقت ویڈیو میں اس نے کہا کہ بس سب کو کہہ دو خدا حافظ، میں امی ابو کے پاس جا رہا ہوں۔ اچھا، پکی بات ہے، تو اسی وعدے کو اس نے وفا کیا ہے۔ اچھا، میرا تو ماننا یہ ہے۔ کتنا ٹائم آئی سی یو میں رہے؟ سوری، آئی سی یو میں کتنا ٹائم رہے؟ 2 دن۔ اچھا، وہیں سے ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی؟ وہیں سے گھر سے ٹھیک ٹھاک گئے ہیں اچھا، رینڈم چیک کروانے کے لیے۔ اچھا، جس ڈاکٹر نے کہا تھا مہینے بعد آنا، اسی ڈاکٹر نے دوسرے دن کہا ہے کہ ڈائلائسس کرواؤ اس کو۔ اچھا، لنگز ہو گئے؟ جی، تو کچھ سمجھ نہیں آئی، ڈاکٹروں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ ہو کیا رہا ہے۔ اچھا، 0 پہ کام تھا 100 پہ چلا گیا، کیسے ہو گیا؟ جو وہاں اس کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا تھا اتنی تیزی سے، تو بس اس نے سمجھ نہیں لگی، مجھے بھی نہیں، ڈاکٹروں نے بھی بڑی کوشش کی لیکن نہیں سمجھ چلی کہ ہوا کیا ہے، بیسک تشخیص ہی نہیں ہوئی۔ اچھا، کتنا ٹائم آپ لوگ ساتھ گزارتے؟ تقریباً رات کو جب سونا ہوتا تھا تو اس وقت علیحدہ ہو جاتے تھے، کیونکہ سوشل ایکٹیویٹی بہت زیادہ تھی، لوگوں کے ہاں فنکشنوں میں جانا، شادیوں پہ، مہندیوں پہ، ایز اے چیف گیسٹ کسی جگہ جانا، لوگ خوشی سے بلاتے تھے۔ اپنے کسی جگہ کی وہاں پہ اوپننگ کرنی ہوتی کسی نے تو وہ ہمیں بلاتے، بہت لوگ پیار کرتے تھے، بالخصوص مرشد سے، عادل مرشد سے بہت زیادہ، کیونکہ یہ ایسا خوش مزاج اور محفل رونق تھا، جہاں جاتا تھا بھیڑ لگ جاتی تھی۔ جی، بچے، بوڑھے، جوان سب خوش ہوتے تھے اس سے۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پہ لوگوں نے بڑی دعائیں کی ہیں اس کے لیے، فیملیز ابھی تک مجھے ملنے کے لیے آ رہی ہیں، بچے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بالکل۔
اچھا کوئی بندر بھی تھا آپ کے پاس؟ جی وہ بھی ہے، وہ اس کی دوست تھی. اچھا باندر دوست تھی اس کی. اچھا اس سے وہ گفتگو کیا کرتا تھا. اچھا. وہ میرے لان میں ابھی. اچھا تو بیسک میں اس کی باتیں انجوائے کرتا تھا. جب میں انجوائے کرتا تھا پھر اس کی وہ ویڈیو میں اپلوڈ کر دیتا تھا. پھر دنیا جب دیکھتی تھی، بچے دیکھتے تھے، فیملیز دیکھتی تھی، تو وہ بھی اس سے انجوائے کرتے تھے. اچھا تو وہ ابھی بندریا آپ کے پاس ہے؟ ابھی میرے پاس ہے. تو اس کی کیا کوئی خفا ہے؟ وہ اس کے پاس اس کے جانے کے بعد ابھی تک میں نہیں گیا ہوں. اچھا لیکن اس کو آزاد کروں گا ابھی. اچھا آزاد کریں گے؟ مرشد نہیں رہا تو پھر شباب بھی نہیں رہے گی. تو کہاں چھوڑیں گے اس کو؟ مری کے ایریے میں. اچھا یہاں پہ مزید اور بھی اس کی فیملیز ان جانوروں کی جب ہوتی ہیں تو ادھر چھوڑوں گا کہ وہ اپنی زندگی اب مرشد نہیں ہے تو انجوائے کرے. یادگار واقعہ کوئی مرشد کے ساتھ، مطلب کہیں کوئی مسئلہ پھنس گیا ہو، کہیں کوئی گاڑی خراب ہو گئی ہو یا کوئی اس قسم کا؟ جب ایک تو جب میں نے اس کو ساتھ رکھا، ایک تو میں شروع سے ایسے لوگوں سے پیار کرتا تھا. یہ تو یہاں پہ معاشرہ، جس معاشرے میں جس جگہ میں رہتا ہوں یہ لوگ جانتے ہیں، بزرگوں سے. اور یہ جو لوگ ہیں عادل جیسے، ان سے میری دلی لگا ہوا ہے. اللہ کی طرف سے میرے یہ خون میں چیز شامل ہے. لیکن مجھے اگلی بات کا نہیں پتا تھا کہ ان کی برکتیں کتنی ہیں، ان کے پیچھے یہ دعائیں ان کی وجہ سے کتنی ملتی ہیں، اور بندہ آسانیاں کتنی پیدا ہوتی ہیں. رفتہ رفتہ جب یہ میرے ساتھ چلا تو میرے معاملات آسان ہوتے گئے، میرے کام کھلتے گئے. میری کاروبار میں چھوٹا موٹا جو کرتا تھا وہ دن بہ دن پرموٹ ہوتا گیا، وسیع ہوتا گیا. میری مخالفتیں تھیں وہ ختم ہوتی گئیں. اچھا ٹھیک ہے جی. یہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کو حاضر نظر رکھ کے کہ عادل کا ساتھ تو نہ میرے لیے بہت بڑا جو ہے نا وہ دلیری تھی میرے اندر، اور ایک دعاؤں کی ایک میرے سر پہ ایک چھتری تھی. اچھا ٹھیک ہے جی. وہ چلی گئی. اچھا کس سے لاتعداد ہے، لیکن وہ اللہ کا اتنا پیارا بندہ تھا. اس کی اپنی ایک لہر تھی. ایک وقت میں وہ قصے یہ ہوتے تھے کہ وہ ہر بندے کو نہیں پتا، فیملی کے کچھ بندوں کو پتہ ہے کہ جب وہ اکیلے باتیں کرتا تھا. اچھا چھت پہ چلا جاتا تھا. ہاں اکیلے باتیں کرتا تھا، یہ نہیں سمجھ کس کے ساتھ باتیں کرتا تھا. اچھا تو یہ کمرے کے باہر نکلے لان میں جا کے، اس چیز کے کافی سارے گواہ ہیں. اچھا وہ اکیلے میں باتیں کر کے پھر اندر آ جاتا تھا. اور ایسے باتیں کرتا تھا جیسے اس کے سامنے کوئی چیز بیٹھی ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ لوگ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میرے چند دوستوں کو بھی یہ پتہ ہے. اور سوشل میڈیا پہ اس کو اتنا نہیں کیا کہ شاید لوگ وہ میں کسی دوسرے رخ کی طرف نہ لے جائیں اس چیز کو، کیونکہ مجھے کسی کی غرض نہیں تھی. میرا وہ دوست تھا، میرا وہ بھائی تھا، میرے وہ ساتھ تھا. اس کی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو دنیا کو نہیں پتہ تھی، وہ مجھے پتہ تھی. اس وجہ سے میں اپنی بیوی بچوں کا بھی ٹائم اس کو دے رہا تھا. اچھا بہت زیادہ ٹائم اس کو دیا. اچھا ٹھیک ہے. آپ نے کوئی اسٹوڈیو بھی بنا رکھا تھا جہاں پہ آپ اور وہ مل کے ویڈیوز بناتے تھے؟ جی. اچھا. اسٹوڈیو اس لیے بنایا کہ جو اوورسیز پاکستانی تھے ہمارے خطہ پٹوار کے یا پنجاب کے یا پاکستان سے باہر لوگ تھے، ٹھیک ہے، وہ اس کو بڑا پسند کرتے، زیادہ تر فیملیز. اب وہ تو اتنی جلدی آ نہیں سکتے تھے پاکستان میں روز، تو ان کی خواہش کے مطابق اس کو لائیو لانا شروع کیا. جب اس کو لائیو لائے تو کافی فیملیز نے بھی اس سے بات کی، بچوں نے بھی اس سے بات کی، بزرگوں نے بھی اس سے بات کی، حتیٰ تک لڑکیوں نے بھی اس سے بات کی. کافی ساری آرٹسٹ لڑکیاں تھیں، فنکار لڑکیاں تھیں. ٹھیک ہے جی. آفیشیل جن کے چینل تھے وہ بھی اس کے ساتھ لائیو آ کے میچ بھی کھیلتی تھی اس کے ساتھ. اچھا وہ جو شغل میلہ ہوتا ہے شغل میلے کے لیے اور کسی پرپز کے لیے. اور عادل کو تو ان چیزوں کی سمجھ ہی نہیں تھی. وہ بس اس سے جب سوال کرتی تو یہ اپنی مرضی سے کوئی جواب دیتا تو وہ اس کو انجوائے کرتی. اب عادل مرشد دیکھیں کسی انسان کی کمی پوری نہیں ہو سکتی. اب آپ نے کہا ان کے آنے سے آپ کے معاملات بھی اچھے ہوئے، آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوا، کاروبار مشکلات ختم ہوئی. آگے کیا سوچا اب آپ نے؟ ایک تو جو میں کنٹینٹ لے کے چل رہا تھا کہ عادل اور عادل جیسے بچوں کو معاشرے میں عزت ملے. بالکل ٹھیک ہے. تقویت ملے، وہ تو مل گئی الحمدللہ. بالکل ٹھیک ہے. آئندہ بھی میرا یہی مشن ہے، عادل جیسے بچوں کا خیال رکھنا، بزرگوں کا جو میں لے کے چل رہا تھا. بس اس کے ساتھ دل لگی زیادہ تھی، دوستی زیادہ تھی، بہت سے رشتے تھے اس کے ساتھ. تو وہ تو خلا پر نہیں ہو سکتا، وہ کمی نہیں ہو سکتی. اس لیے میں کہتا ہوں سارے دعا گو رہے میرے لیے کہ اللہ پاک مجھے صبر دے. اسٹوڈیو کو رن کریں گے اگین وہی ایکٹیویٹی اسی طرح بیٹھنا؟ نہیں، عادل کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا. اس کی جگہ تو نہیں ہو سکتی نا. پلیٹ فارم سارے میرے تھے جو میں نے اس کو مہیا کیے تھے. فرق یہ تھا کہ اس کی وجہ سے وہ بوسٹ زیادہ ہوئے.
بالکل ایسے پلیٹ فارم میرے تھے سارے. بالکل. تو اس دوران جتنی بھی فالوئنگ ہے ظاہری بات ہے ان کو میں نے حوصلہ دینا ہے, انہوں نے مجھے حوصلہ دینا ہے. ان سے جو میرا ایک روحانیت کا دوستوں کے ساتھ ایک دل کا رشتہ تھا وہ تو نبھانا ہے. بالکل. وہ ساتھ لے کے چلنا ہے. جو مرشد کی فالوئنگ تھی اس کو چاہنے والے تھے. بالکل ایسے. کچھ میرے تھے لوگ. تو جب تک زندگی ہے اس سلسلے کو آگے لے کے چلنا ہے. اچھا, مرشد کا اللہ اس کی مغفرت کرے, ایک ٹائم تھا ہر انسان کا وقت پورا ہوتا ہے. مرشد نے ٹائم سے پہلے یہ باتیں کرنے سٹارٹ کر دی تھی, جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی کہ میں اللہ مجھے بلا رہا ہے میں جاؤں گا. تو کتنی دفعہ اس نے یہ بات بولی ہے؟ 2 دفعہ. اچھا. 2 دفعہ اس نے گھر میں, یہ ایک دفعہ مجھے اس نے بتایا, ایک دفعہ فیملی میں بیٹھ کے. لیڈیز بھی اس چیز کی گواہ ہیں. ٹھیک. تیسری دفعہ اس نے جو ویڈیو میں بیان دیا ہے, میں بات کچھ اور اس سے کر رہا تھا, تو اس نے آگے سے یہ کہا کہ میں تو بس ہم میں نے دیکھی ہے کہ اللہ کول جا رہے ہیں, امی ابو کول جا رہے ہیں, امی ابو کے پاس جا رہے ہیں. یہ کتنے بہن بھائی تھے؟ یہ 5-6 بہن بھائی. اچھا, یہ پڑوسی ہیں نا, آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں؟ یہ پہلے دوسرے گاؤں میں تھے. ٹھیک ہے نا, ابائی گاؤں تھا ہمارا بھی وہی تھا, لیکن بہت پہلے جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ آگے تھے. یہ بعد میں آئے ہیں. یہ پڑوسی تو ابھی ہوئے ہیں, وہ صرف عادل کی وجہ سے ادھر. خطہ پوٹھوار کی اگر ہم بات کریں, آپ کی خدمات اس کے لیے بھی ہیں, تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ آپ کا مشن کیا ہے؟ میں ایک سوشل ایکٹیوسٹ, سماجی کارکن کی حیثیت سے سامنے آیا تھا. میرا ایک شوق تھا کہ یہ جو خطہ پٹوار میں کھیلوں کے حوالے سے میں پروموٹ کرنا. میں خود بھی شوقین تھا نیزہ بازی کا, بیل دوڑ کا. اچھا. شروعات میں اس چیز کو لے کے چلا ہوں. جہاں پہ تماشا ہوا ہے کھیلوں کا وہاں پہ گیا ہوں, ایز اے چیف گیسٹ گیا ہوں. مہمان خصوصی کے طور پہ گیا ہوں, حوصلہ افزائی کی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ خطہ پوٹھوار سے آپ کی جو محبت ہے اس کی مثالیں دی جاتی ہیں, تھوڑا سا اس کو بیان کریں اپنے الفاظ میں. اس کے بعد کہ میں اردو اور انگلش کم بولتا ہوں, پٹواری میں بات کرنا. تو پٹواری میں بات کریں. پٹواری پٹواری بھی گل. بہت شکریہ جی, تو ماڑے کی آزاد کیتا اس چیز سے. پٹواری سانی مادری زبان. بالکل. آج کل یہ ٹرینڈ کا راج ختم ہو گیا, بچے انگلش میڈیم میں داخل ہوئی گئے. ماں باپ معیوب سمجھنے کے پٹواری ایک لینگویج ہی, ایک علاقائی زبان ہی ہے. اصل کہ اپنی ثقافت رسم و رواج نہیں بھولنے چاہیے. اپنے بچیاں کی اپنے بڑیاں بزرگاں پرمپرا دسو, لاکن پرمپرا دسو, نہ کہ تساں کسی دوسرے سلیبس تساں کسی دوسری کنٹری نہ نہیں پڑھاؤ کہ وہ اپنا کلچر اپنا ثقافت بھولی گچھڑ. ٹھیک ہے جی, اپنا کلچر بھولی گچھڑ. تو اس حوالے نال میں اپنی زبان کی زیادہ پروموٹ کیتا, اس کی پھیلایا, جس کی سرایا سب کو زیادہ ہے یورپ لوکاں, عرب لوکاں سرایا, جڑے باہر اوورسیز فیملیاں بیٹھی ہیں, خاندان بیٹھے ہوئے, وہ خوش ہوئے اس چیز کی. اور اساں لائیو اسنے سے وہ اسی بڑا اپریشیٹ کرنے سے, داد دینے سے اساں کی کہ تساں اچھا کام کرنے پہ, اپنی زبان کی مرنے دینے پہ, ایک ماڑی کی خوشی سی. میں تھوڑا جا اپنے معاشرے سے, اپنے علاقے اپنے گراں اپنے شہر تھوڑا الگ تھلگ سا. ماڑی سوسائٹی کچھ اور سی, ماڑے معاملات کچھ اور سے, ماڑے کاروبار کچھ اور سے. ٹھیک ہے جی, ماڑا رویہ کچھ اور سا. اساں نے گراں بھی اتنے اتنے بڑے گراں میں, تساں انہاں کو گواہی کنو کہ ماڑا اٹھن بیٹھن, ماڑا آنا جانا, ماڑیاں محفلاں کچھ اور سیاں. عادل جیسے بندے نال سیاں, بزرگاں نال سیاں, چند رشتےدار لوکاں نال کاروباری والے نال ماڑیاں میٹنگاں تھیاں سیاں, بیٹھکاں تھیاں سیاں. لیکن میں وہ صرف ایک مطلب نہیں حد تک کرنا سا. زیادہ تر ٹائم میں انہاں بزرگاں نال ماڑیاں ویڈیو چاہی تکی کنوں, کسی بندے کو پوچھی کنوں. ماڑا جڑا ڈیرا چھوٹا جا میں بنایا اتنے میں اج بھی بزرگ رکھے ہوئے, عادل جیسے بے تاشا بندے جڑے ماڑے کو اسنے فیملیاں سنیاں. لیکن صرف فرق ایسا اس کی تھوڑا جا میں سوشل میڈیا ایکٹیو کیتا سا, کیونکہ میں چنگا بون لگنا سا. ٹھیک ہے, اس نے کو میں کچھ دعا ملنیاں سیاں زیادہ. ٹھیک ہے جی, اور میں اس نے نظر رسنا سا بھائی میں دن دگنی رات چگنی ترقی بھی کرنا پہ آیا. ماڑے بہت سارے معاملات جڑے پھنسے سے, کاروبار نے, خاندان نے, اصل بہت کریٹیکل سچویشن ہی گزرنے پہ سے. ہمارے خاندان کے اندر بڑے لڑائی جھگڑے سے, بہت ساری پریشانیاں سیاں, تھانہ کچہری سا. اس نے میں بڑا دلیر ہویا, ہماری مخالفت کافی کٹ ہوئے گی. بہت سارے مخالف ہمارے دوست بنیں گے. اچھا, جنہیں بندے کو میں خطرہ سا جان مالنا, انہوں کو خطرہ نہیں رہا سا میں کی. اس حد تک میں اس حد تک اس کی نہ رکھیا کہ میں اپنی فیملی کی ٹائم دینا کٹ کر دیتا سا. برکت کی وجہ تو برکت نہیں وجہ نال, اور کوئی ایشو نہیں ہے. کوئی میرے چینل دیکھو سارے, کوئی مونیٹائز نہیں, کوئی انکم نہیں, ملین ویوز ہے ویڈیو, 1 روپے نہ میں کوئی بینیفٹ نہیں. دوست احباب اسنے سے
زیادہ تر اس کی کیش پیسے دینے سے ڈیرے پر وہ میں سختی نہ منع کیتا سک کوئی بندہ اس کی پیسے نہ دے سی ہاں دیو پرفیوم دے دیو گفٹ دے دیو وہ مخصوص بندے کو جڑے اس نے اس محبت مارے کافی سارے دوست تھے جڑے میرا ہلکا باب ذاتی صاحب کلس فیلس تھے انہوں نے بھی بڑا پیار کیتا مرشد نے ٹھیک ہے نا بہت زیادہ پیار کیتا انہوں نے بھی اس نے بڑی لک آفٹر کی تھی اس کی شاپنگ کرانا عیدیاں پر خوشی نہ لکھا کہ آج عیدی نہیں شاپنگ میں کرا سا دوسرا آخر میں کرا سا تیسرا آخر میں کرا سا اچھا بس کپڑا جوتی دوست خوشی نہ کریں دینے سے میں آج دن تک اس کی پیسے نہیں لین دیتے کہ کوئی نقدی اس کی کوئی مدد نہ کر سی میری تو ہی نہیں میں سمجھ سکتا کہ میری ہو تو ہی نہیں کوئی اس کی پیسے دے اور اس نے ہاسپٹل نے جتنے معاملات ہوئے میں بالکل بڑے آفر کی میں بیرون ملکی لوگ خواجہ صاحب تصا اکاؤنٹ سینڈ کرو گرانچ کافی دوست سے کہ تصا کسی مالی عادل خوشی اصا خوشی نال کرنا چاہنے عادل پر اصا خرچ کرنا چاہنے کہ اللہ اصا نے پیسے اصا نے مال برکت کرے لیکن میں کسی نے مدد نہیں کی اللہ نے مدد سی اور میری مدد سی عادل مرشد اچھا عادل کس طرح ملیا تھا عادل ویسے تو ریلیٹیو سا رشتہ دار سا ٹھیک ہے اس طرح ہوا کہ یہ نہیں پتا سا رشتہ دار سا اس لیے میں بھی بہت ینگر ہونا سا زیادہ تو یہ تقریباً 2010 نے اس دور نے گل کہ ایک ہوٹل میں آیا تو اس کی گراں نے لڑکے نا اگے پیچھے لے جانے سے ٹھیک ہے جی کوئی اس نے بہتر تربیت نہیں کرنے سے گالم گلوچ ان لوگوں کی زیادہ لوگ کرنے سے پھر انہوں کو گالم گلوچ سن کے وہ انجوائے کرنے سے اگر کسی نائی نہیں دکان تے لے کے گنجا کرا دیتا ٹھیک ہے جی اس قسم نے حالات سے اگر ایک کسی گراؤنڈ چلا گیا فٹ بال نے اتنے لڑکے اس کی تنگ کرنے سے کرکٹ نے گراؤنڈ چلا گیا اتنے لوگ بچے زیادہ تر اس کی زیادہ تر گراں نے وہ تنگ کرنے سے وہ پھر میری اس نے نظر پہ ٹھیک ہے جی اس کی پھر میں کوشش کی تھی نہ رکھا میں اس کی فیملی کی دسیا کہ اس کی میں نہ رکھ سا انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے پھر میں جتنے بھی لوگ اس کی تنگ کرنے سے انہوں نے وارن کیتا سارے نو کہ اندر کوئی بات گراں اندر اس کی کوئی بندہ تنگ نہ کر سی اور جس باربری دکان تے جانا سا اور نائی دکان تے جامنی دکان تے 3-4 دکاناں سیاں اتوں میں انہوں نے دسیا کہ تساں انہوں نے کٹنگ نہیں کرنی نہ گنجا کرنا ٹھیک ہے پھر میں نے صدر پنڈی لے کے جانا اتنے کٹنگ کروانی اتوں شاپنگ کرنی اتنے ٹیلر کے کپڑے دینے حالانکہ کپڑے پسند نہیں کرنا سا یہ پرانے کپڑے اور جڑی جتی سی بالکل پھٹی ہوئی جتی یہ چیزاں پسند کرنا سا بٹن جنہوں نے نہیں سے کفا نے بٹن نہیں سے ٹھیک ہے جی اور اس نے جڑا نوز سا وہ بہنا رہنا ہر وقت ٹھیک ہے جی میں اس شروعات ہی تھوڑی جی اس نزلے نے ٹریٹمنٹ کروائی نزلہ رکیا اس نے پھر اس نے ڈریسنگ چینج کروائی پھر حتیٰ تک اس کی نے لانا میں خود اچھا یہ پورا میرا خاندان گواہ میں میرے دوست باپ الکا باپ گواہ میں خود لانا اور اس نے جڑی انسانی صفائی ہونی اس صفائی میں خود کرنا اچھا میں تو ان سمجھ نہ سا کسی صفائی کوئی کرے کیونکہ اس طرح جوان بچہ سا اس نے کون صفائی کرا ہے بالکل اور میں میرے 10 سے پہلے اس نے اتنی صفائی نہیں سی اچھا میں اس نے خود صفائی نہ خیال رکھا پھر تربیت کی تھی پھر میں آداب دسے محفل نے غلطیاں بڑیاں کی تھیں میں غصہ بھی کرنا رہا بھائی غلطیاں دہرائے نا ٹھیک ہے جی میں اس کی تربیت مکمل کرنا رہا محفل نے آداب کھانے نے آداب ملنے نے آداب آنے جانے نے آداب وہ سارا کچھ میں انسٹال کیا اس نے دماغ اچھا یہ ٹوٹل ٹینور کتنا سی تھوڑا تو دوستی کا 2010 سے 2005 تک کتنا عرصہ بن گیا 14-15 سال ہو گئے بیٹھنے اور سوشل میڈیا وہ آئی اصل جی ایکٹیو ہویا نا دیکھو اس لیے کیمرہ بھی نہیں سا اس ٹائم تو ٹک ٹاک بھی نہیں سی ٹک ٹاک بھی نہیں سی میرے کو فیس بک بنتی سی 2010-11 میرا ایک پیج بنتا سی وہ میں کمپیوٹر تے یوز کرنا تھا اسمارٹ فون بھی ہر بندے کو نہیں سی ٹھیک ہے جی میرے فیملی باہر سی جاپان اتوں میں ایک سسٹم منگوایا سی کمپیوٹر وغیرہ جاپان سے اچھا اتوں ہی موبائل سے منگوائے سے تو میں ہلکا پھلکا شروع کیا لیکن فاسٹ پلیٹ فارم ٹک ٹاک کے ہونا آیا یہ تو ہونا ہے یہ زیادہ تر 2020 بعد اصل زیادہ ایکٹیویٹی کی تھی کووڈ کو بعد آیا ہے سارا تو وہ معاشرہ سارا الحمدللہ گوایا کہ سوشل میڈیا سے پہلے نے میرے نال اور میں اس نال یہی کرنا پیا سلوک کرنا پیا یہ تو چند سال ہوئے سوشل میڈیا ایکٹیو ہوئی آیا تو میں اس کی تھوڑا بوسٹ ملیا اور لوگوں کو پتہ چلیا کہ ایک خواجہ نوید ہے یا ایک عادل مرشد ہے اور اس نے ایک ایک ایکٹیویٹی ایک ایک اداب میں کیمرے کیچ کر کے اپلوڈ کی تھی لوگ دیکھن کہ کتنا شاندار بندہ اللہ تعالیٰ نا کتنا گاڈ گفٹیڈ ہے ٹھیک ہے جی اور بس کچھ گلائیاں الفاظ ساتھ نہیں دینے ٹھیک ہے جی سنا اچھا دال انہیں سکھانے ہیں
دال نہیں کھانے سے میرے آسنے سے پہلے مجبوراً کھانے رہے، ٹھیک ہے جی، گھر کھانی پینی سی، لیکن میں خواہش ہوتی لیکن صرف ایک گل گوشت اور مشہور لفظ گنجا کوکڑ بکرا بکرے نواز کرنا، تو وہ پھر میں خواہش نے احترام کیتا، پھر میں دال اور سبزی نزدیک نہیں آن دیتی، میں وہی کھلایا، اور گوشت سبزی نے اس کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کوئی بیمار نہیں ہوا، ٹھیک ہے جڑی اس نے خواہش ہوئی پوری کی تھی، جتنی خواہش ہوئی پوری کی تھی۔ ہن آخری الفاظ تو کہے کہو گے سارے جڑا ٹینور رہے 2010 تو آنورڈز تھوڑا ساتھ رہے نال کھادا پیتا کافی معاملات ہوئے اونچ نیچ بھی، اصل تو ایک تو میں ذہنی فریش نہ اس ٹائم میں کچھ الفاز پوری نہیں سمجھ سکنا تھوڑی کنڈیشن سارے کو میڈیسن میں کھا کر بیٹھا ہے، اچھا تو سن ویڈیو بھی اصل تو صحیح تکین بس یہ عظیم لوگ کے جنہ قدر نہیں کیتی جو پچھتانے پہ، تو جنہ قدر کیتی وہ دکھیارے پہ، کیونکہ انہوں کو ساسا نہیں رہا، وہ دعا نہیں رہی، وہ چہرہ نہیں رہا، وہ ادا نہیں رہی، محفل رونق جیسے، ٹھیک ہے ایسے لوگوں نے عزت کرو، خدمت کرو، اللہ تعالیٰ نے بڑے خاص بندے پہ اس دور نے ولی ہے، عیباں سپا کے، برائیاں سپا کے، لالچ سپا کے، انہوں اندر کوئی نہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ڈائریکٹ گل لی، ٹھیک ہے، اور میں گوایا بھی نہیں پتا کہ اج اس نہ سایا اور دعا نہ چلا گیا میرے نہ لگا کیا اسی، لیکن بس یہی میں اللہ کا بھی دعا کرنا کہ اللہ پاک جڑی میں اس نے نال تھوڑی جی کی تھی اس نے تو فیل میرے کو نہ بھی معاف کر، اور آئندہ میری زندگی آسانی نہ گزرے، جڑی بظاہر مینوں نہیں لگنی کہ میرے شب و روز اس تو بغیر گزر سا، کیونکہ ایک دوستی نہ معاملہ نہیں، ایک بلڈ ریلیشن نہ معاملہ نہیں، ایک روحانیت نہ معاملہ، اور یہ روحانیت نہ معاملہ بڑا خطرناک جان لیوا، وہ معاملہ اب ختم ہو گیا بالکل۔ جیسا کہ آپ نے ان کی باتیں سنی، بڑی زبردست باتیں انہوں نے بولی، خاص طور پہ انہوں نے بولا کہ یہ اللہ کے ولی جو آج کل ابھی موجود ہیں دنیا میں، ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب سے غلطی ہوتی ہیں، لیکن یہ جو بندے جو بخشے بخشائے اللہ پاک ان کو بھیجتا ہے ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ دوسرا انہوں نے بولا روحانیت کا جو سلسلہ ہے، یعنی یہ ان کا دوست تھا، ان کے دوست یہ ان کی خدمت کرتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، اور سٹارٹ میں جب وہ ان کو ملے تھے اس ٹائم پہ ان کو محلے کے لوگ تنگ کرتے تھے، وہاں سے اٹھانا بغیر کسی فائدے کے، بغیر کسی نفع کے، یہ ساری چیزیں دماغ میں رکھنا، اس کے بعد اتنا اٹیچ ہو جانا، پھر اس کے بعد سب سے اچھی بات جس پہ ہم نے بات نہیں کی، انہوں نے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ بھی پرووائڈ کی، بہت زیادہ لوگوں کو ہنسایا بھی بہت زیادہ، اور کوئی ایکٹنگ نہیں کی، جینون جو ریئیکشن ہوتا ہے نا اوریجنل انسان کا وہ تیور ہوتے ہیں۔ ایک تو آج کل جو فنکار حضرات ہیں وہ تو جو اسٹیج ڈرامہ پہ کرتے ہیں وہ تو پلاننگ سے کرتے ہیں، یہ نیچرل جو ہے نا یہ ساری جو ویڈیوز تھی یہ نیچرل تھی، اس کی جو ایکٹیویٹی تھی، اس کے فیس امپریشن تھے، جو اس کی ادائیں تھی وہ ساری نیچرل تھی، اس کا بولنا، اس کا غصہ کرنا، اس کا ناراض ہونا، رس جانا، پٹواری میں جیسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ سارا جینون سا، اس نے کوئی ڈرامہ نہیں سا، کوئی پلاننگ نہیں سی، اور اس کی کوئی گل یاد بھی رہنی سی، اگر اس کی کوئی ڈرامہ سمجھاؤ نا کہ تو اینج کرنا وہ بھول جانا سا، اس نے کہ وہ ڈرامہ نہیں ہونا سا پہلے کرو نہیں ہونا میرے کو، اور نیچرل کوئی جڑی گل ہونی سی، ٹھیک ہے وہی کرنا سا، وہی مقبولیت نظریہ وہ بڑھتی کہ اس نے جڑی وہ اوریجنل اور جڑی گل سی، ٹھیک ہے جی، جو منہ چاہے کر دیتا، ہاں بالکل۔